آج ہمارے سربراہوں کا جائزہ لیا جائے، یکے بازی کرے، ایک کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، نسل در نسل قوم پر مسلط ہوتے ہوئے آتے ہیں، اور حوالے کس چیز کے دیتے ہیں؟ انبیاء کرام کے. اور انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ لا ینال عبد الظالمین، یہ وعدہ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے. یہاں پر ہمارے یہاں قیادت اور سیادت کرنے والے خود ظالم ہوتے ہیں، تو بیٹا کیوں ظالم ہوگا؟ اس کے سائے میں پرواز چڑھنے والے، اس کے سائے میں تربیت پانے والا کیسے ظالم نہیں ہوگا؟ لہذا انبیاء کرام کے تسلسل اور ان کے نیابت پر استدلال کرنے والے یا تو ان جہالت کا اظہار کر رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے ناظرین آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. کیونکہ انبیاء کرام میں اگر ایک کے بعد دوسرا اس کے اولاد میں سے کوئی پیغمبر بنا ہے تو وہ نبی کی وصیت سے نہیں بنا ہے، وہ اللہ کے انتخاب سے بنا ہے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس کا انتخاب والد نے کیا ہو، بلکہ اس کا انتخاب اللہ رب العزت من جانب اللہ رہتا ہے. اب من جانب اللہ کسی کا انتخاب ہونا، یا پھر ایک باپ بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کسی قوم پر مسلط کرے، یہ چند شرطوں کا انتخاب اور اللہ کے انتخاب میں بھی فرق نہیں کر پاتے. دیانت کا تو یہ حال ہے. تو ہماری قوم جو دینی تعلیمات سے اور قرآنی تعلیمات سے دور ہے، وہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، کہ فریب زدہ زبانوں سے اس طرح کی جملے سن کر وہ ان کے فریب اور دام میں پھنس جاتے ہیں، اور دائمی وقت کے لیے ان کے اعلی کار اور غلام بنتے ہیں. لیکن دین اور مذہب کے نام پر اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سنت ابراہیمی کے بنیادی تقاضے اور ان کی شرائط کو سنیں، اور پھر اس کی امامت کو دیکھیں، اور پھر اس زمانے کی ائمت ہم جائزہ لیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے امام بنے بیٹھے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کے ریٹ کیا ہے، وہ بکتے کیسے ہیں، کن کن بازاروں میں، کن منڈیوں میں. انبیاء کرام کا حال دیکھ لیں کہ جو معصوم عن الخطا ہے، کہ جس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی کبھی بھی، اور یہ صبح شام خطاؤں کے پترے خطاؤں پہ خطائیں کرتے جائے اور ان سے خطا کی ناجائز تعویل کرتے جائے اور قوم بیٹے کاتے جائے. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے قربانی کی تسلسل والی آیات کے تناظر میں اپنے معاشرے، اپنے آپ کے، اپنے عزیز اقارب کے، اپنے جماعتوں اور قیادتوں کا جائزہ لیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ حقیقت میں قربانی دینے والے کون ہیں، اور کس کی قربانی امت کے لیے خیر، اور کس کی قربانی صرف رسم بن کے گزر گئی.